أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم سدد خطانا في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا آمين يا رب العالمين حضرات انشاءاللہ آج ہم سورہ شورا کا دوسرا رکوع جو پچھلی نشست میں شروع کر چکے ہیں وہی ہمارے زیر مطالعہ رہے گا، لیکن اس سے ما قبل جو پہلے رکوع کا خلاصہ تھا وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور اس میں کچھ ایک دو باتیں اضافی ہیں کہ جو رہ گئی تھیں اور جو ضروری ہیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حروف مقطعات سے آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جس طرح آپ کی طرف وحی کی گئی اسی طرح ما قبل انبیاء کی طرف بھی وحی کی گئی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ملکیت میں ہر وہ شے ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اور فرشتے اللہ سبحانہ و تعالی کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں، آسمان گر پڑنے کو ہے، فرشتے تسبیح کرتے ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ اور اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر فرما دیا کہ قرآن مجید جو عربی زبان میں ہے آپ کی طرف وحی کر دیا گیا تاکہ آپ القریٰ یعنی مکہ کو ڈرا دیں، اہل مکہ کو، اور جو ارد گرد آبادیاں ہیں انہیں بھی ڈرا دیں، اور انہیں خبردار کر دیں اس جمع ہونے کے دن سے کہ جس کی آمد میں کوئی شک نہیں ہے، جس دن ایک فریق جنت میں ہے اور ایک فریق سعیر میں ہے، بھڑکتی ہوئی آگ میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کا ظہور ہے کہ کچھ لوگ مومن ہیں کچھ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں ایک امت بنا دیتا، ایک ملت بنا دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کرے۔ اور پھر یہ بھی ساتھ واضح کر دیا کہ اللہ کی مشیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانی اختیار کی نفی ہو جائے، لہذا فرمایا کہ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، جو ظالم ہیں ان کے لیے کوئی پشت پناہ نہیں ہے، مددگار نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جس شے میں بھی اختلاف ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس کی وضاحت دنیا میں فرما دیں اور قیامت کے دن فیصلہ بھی جاری فرما دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی صفات کا بیان کیا، اپنے افعال کا بیان کیا، اور اپنی ذات کا تعارف اس طرح کروایا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مانند کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں۔ تو اس آیت کے حوالے سے چند مزید باتیں ہیں جو انشاءاللہ 5-7 منٹ میں عرض کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اہل سنت کا جو مسلک ہے وہ تنزیہ پر کھڑا ہے۔ لیس کمثلہ شیء کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تنزیہ کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاک سمجھا جائے ہر اس شے سے جو مخلوق کی صفت ہے، یعنی مخلوق کی ایسی صفت کہ جس صفت میں مخلوق ہونے کا عمل دخل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے منزہ ہے، اس سے ماوراء ہے، اللہ اپنی مخلوق کے مانند نہیں ہے۔ تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا مسلک تنزیہ پر ہے، تشبیہ پر نہیں ہے، اور وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ میں اس بات ہے، تشبیہ نہیں ہے۔ عموماً اس کو یوں بھی بیان کر دیا جاتا ہے کہ جیسے لیس کمثلہ شیء کیا ہے، یہ تنزیہ ہے، اور وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ تشبیہ ہے۔
تو یہ ہمارا طریقہ نہیں رہا. اس کو تشبیہ نہیں کہا جاتا، اس کو اثبات کہا جاتا ہے. جیسے انگریزی میں بھی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں لوگ کہ ایک ٹرانسینڈنس ہے اور ایک ایمننس ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا حضور ہے اس کائنات میں، وہ بات بالکل درست ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہیں، اللہ غائب نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام صفات کمالیہ سے متصف ہیں. جو بھی صفت کمال متصور ہو سکتی ہے جس میں نقص نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ واجب ہے. تو اللہ کے لیے تمام صفات کا اثبات کیا جائے گا، وہ صفات جس کا اثبات اللہ نے خود اپنی ذات کے لیے کیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مانند کوئی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہے، تشبیہ تنزیہ کے ساتھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا اثبات ہے تنزیہ کے ساتھ. ہم معطلہ نہیں ہیں، ہم انکار نہیں کرتے. اور ہوا یہ کہ اصل میں جب اہل سنت نے خاص طور پہ بہت زیادہ فوکس کیا تنزیہ پہ، تو جو دوسرا گروہ تھا، جو مشبہہ ہیں، جو مجسمہ ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسی صفات کا اثبات کرتے ہیں جو جسمانی صفات ہیں، فزیکل صفات ہیں، انہوں نے اہل سنت پر یہ الزام لگا دیا کہ یہ تو کسی ایسی ہستی کی عبادت کرتے ہیں کہ جو موجود ہی نہیں، جو عدم ہے. جب آپ کہیں گے کہ خدا جو ہے وہ کسی کے مانند نہیں ہے، نہ ٹائم میں ہے، نہ اسپیس میں ہے، زمان و مکان سے ماوراء ہے، اور نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم تو عدم کی عبادت کرتے ہو. کیونکہ ان کے خیال میں موجود کون ہوتا ہے؟ جو محسوس ہوتا ہے. جو محسوس نہیں ہے وہ موجود ہی نہیں. جبکہ ہمارا تو دعویٰ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہیں، اور بلکہ الوجود انہی کو حاصل ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ جہت میں ہے، نہ زمان میں ہے، نہ مکان میں ہے. تو بہرحال یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ پرانی بحثیں اور اب ختم ہو گئیں، اب ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. پرانی گمراہی تھی، اس پر علماء نے کلام کیا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی، اب وجود ہی نہیں ہے ان کا. ایسا نہیں ہے، ابھی بھی لوگ مانتے ہیں. کسی گمراہی پر وقت گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اون کر لیا جائے، کیونکہ اس گمراہی کو اور خدا کی ذات کی معرفت میں خلل ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جن باتوں کا اثبات ضروری تھا، جو تنزیہ ضروری تھی، اس میں خلل واقع ہو گیا. تو چاہے وہ گمراہی پرانی ہو اور وہ پرانی گمراہی مستمر ہو کر اس زمانے تک پہنچ چکی ہو، تو جدید گمراہیوں کی وجہ سے ہم اس سے صرف نظر نہیں کریں گے کہ لوگوں کو ماننے دیا جائے جیسے وہ مان رہے ہیں. خدا کو مان تو رہے ہیں، بلکہ ہمارے متکلمین تو یہ کہتے تھے کہ تشبیہ اور تجسیم جو ہے وہ لے جاتی ہے الہاد کی طرف. وہ عبد القاہر البغدادی علیہ الرحمہ کا مشہور جملہ یہی ہے کہ تشبیہ جو ہے وہ ان دی اینڈ خدا کے انکار پر منتج ہوتی ہے. تو لہذا لیس کمثلہ شیء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے ہمارے ذہن میں حاضر رہنا چاہیے کہ جس ہستی کی ہم عبادت کرتے ہیں اس جیسا کوئی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ ہے، لیکن وہ کیسے ہے، کیفیت کیا ہے، بلکہ کیفیت کا وہاں کوئی عمل دخل ہی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں سے بھی ماوراء ہے. تو ہمیں اس کے ہونے کا پتہ ہے، اس کی صفات کا پتہ ہے، لیکن صفات میں بھی انسان کے ساتھ اگر مشابہت ہے تو محض الفاظ کی حد تک ہے. یعنی انسان بھی مرید ہے، ارادہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ارادہ رکھتا ہے، بس یہ ارادے کا لفظ ہی مشترک ہے. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یا اس کے ارادے کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے. تو ہم کچھ نسبتیں قائم کرتے ہیں. ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم یہ بات جان لیتے ہیں کہ بھئی اس کو پیدا کرنے والے نے ارادے کے ساتھ پیدا کیا ہے. لیکن جب ہم اپنے ارادے پر قیاس کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا ارادہ تو ان دی اینڈ ارادہ رہتا ہی نہیں. اس پر تو اتنے خارجی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں کہ آج کل جدید دنیا تو مانتی اسی کو ہے کہ بھئی سب کچھ ڈٹرمنزم پر کھڑا ہوا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، ارادہ ہے ہی نہیں. تو بہرحال لیس کمثلہ شیء کیا ہے؟ خدا کے مانند کچھ بھی نہیں ہے، لا فی ذاتہ ولا فی صفاتہ ولا فی افعالہ. اور تشبیہ و تجسیم کی بیماری جس طرح ماقبل رہی ہے اس دور میں بھی پائی جاتی ہے، لہذا اس کی نفی کرنا، اس کا رد کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صحیح تعارف پیش کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اب انشاءاللہ جو آج جس آیت پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ بہت اہم آیت اور بہت خوبصورت ہے، اور اس میں کچھ ایسے دقائق ہیں اور لطائف ہیں کہ جن کی طرف اگر اشارہ کیا جائے یا ان کو کھولا جائے تو یقیناً بہت مشکل کام ہے اور یہ اہلیت بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال جو علماء نے کچھ باتیں عرض کی ہیں ان کی طرف میں اشارہ کر دوں گا. تو دیکھیے اس آیت کا خلاصہ پہلے سمجھ لیجیے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ جس مسئلے میں بھی تم اختلاف کرو گے تو اللہ کے ذمے ہے
اللہ کے فضل سے کہ وہ اس کی وضاحت کرے، اس کا بیان کرے، لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ نے اس کا اہتمام کیسے فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے دین میں وہی راہ مقرر کی ہے کہ جس کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، اور جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے وحی کی، اور جو وصیت ہم نے کی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو۔ اور وہ مشترکہ وصیت کیا تھی، وہ خلاصہ کیا تھا؟ وہ تھا اقامت دین، ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ۔ تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داری کیا تھی؟ اقامت دین۔ انبیاء علیہم السلام کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد اقامت دین تھا، جس کو تمام انبیاء علیہم السلام نے بتمام و کمال پورا کیا۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت اس مقصد کے لیے ہوئی۔ اب باقی اس کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، یعنی ہر لفظ پر رک کر ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ، کہ کوشش کریں گے دیکھنے کی کہ اس لفظ میں کیا معنی ہے، کیا مفاہیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین، کہ ہم نے تمہارے لیے جنس دین میں، یہ جنس دین میں نے ترجمہ اس لیے کیا کہ یہ الف لام للجنس ہے، یعنی جملہ ادیان میں ہم نے تمہارے لیے دین میں وہی رستہ مقرر کیا، شرع لکم من الدین۔ اور یہ جو لفظ شرع ہے اس کا استعمال بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے، اور لغوی مفہوم اس کا یہ ہے کہ رستہ مقرر کرنا، راہ نکالنا، اور ایسی راہ نکالنا جو آسان ہو۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ عرب جو ہیں وہ شریعہ بولتے تھے، شریعتن، جو ہمارے دین کی اب ایک اصطلاح ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر۔ دوسری جگہ فرمایا لکل جعلنا منکم شرعۃ۔ اور آپ دیکھیے کہ اس میں بھی کیا خوبصورتی ہے کہ ایک جگہ شریعہ کہا اور ایک جگہ شرع۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا تو شریعہ کہا، اور جہاں فرق و تفاوت کا بیان ہے کہ ہر امت کے لیے الگ الگ شریعت تھی تو وہاں شریعہ نہیں کہا بلکہ وہاں شرع کہا، کیونکہ یہ جو وزن ہے شرع کا، یہ جس بات پر دلالت کرتا ہے وہ اختلاف نوع پر ہے۔ یعنی آپ کہیں گے جلسۃن، تو جلسہ کا مطلب ایک خاص حیت جو آپ کی حیت سے مختلف ہوگی، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی شرائع میں تفاوت تھا، تنوع تھا، اختلاف تھا۔ تو جب اختلاف کا بیان کیا تو جو لفظ استعمال کیا وہ شرعتن ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا ذکر کیا کہ جس میں ما قبل انبیاء علیہم السلام کا ذکر نہیں ہے تو پھر شریعہ کا لفظ آیا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شریعہ کا جو لفظ ہے وہ پانی کے گھاٹ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مورد کے لیے بھی۔ اسی طریقے پر جو تشریع کا لفظ ہے، تشریع، شرع یشرع تشریعاً، وہ اصلاً عرب استعمال کرتے تھے اونٹوں کو لے جانا پانی کے گھاٹ کی طرف، یعنی ایسی شے کی طرف لے جانا کہ جہاں جا کر وہ سیرابی کر سکیں، اپنی پیاس بجھا سکیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلے میں فرمایا تھا کہ ان اہون السقی التشریع، سب سے آسان پانی پلانا اونٹوں کو وہ تو تشریع ہے۔ تو تشریع کی کیا وضاحت کی علماء نے کہ رستہ بھی انحدار، یعنی اس میں اترائی ہو، سلوپ ہو، جس میں چلنا آسان ہو اور وہ آپ کو پانی کی طرف لے جائے۔ تو گویا شریعت علماء نے کہا کہ وہ گویا پانی کا گھاٹ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی پیاس کو بجھائے گا، اپنے آپ کو سیراب کرے گا۔ تو اس گھاٹ کی طرف لے جانے والا رستہ بنانا یا رستہ معین کرنا وہ کیا ہے؟ وہ شرع یشرع ہے۔ یہ اس کا ایک معنی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کے اندر دوسرا معنی ظہور کا ہے، یعنی شریعت رستہ بھی ہے، شرع رستہ بھی ہے، اور شرع کے اندر ایک مفہوم کسی شے کے ظاہر و باہر ہونے کا بھی۔ آپ نے وہ بھی پڑھا ہوگا سورہ اعراف میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب سبت کو آزمایا گیا، تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم۔ جس دن وہ سبت کیا کرتے تھے تو اس دن تو مچھلیاں آیا کرتی تھی بڑی اچھلتی کودتی، شرعان اصل میں جمع شارعن ہی کی ہے، مراد بالکل ظاہر نظر آتی تھی۔ تو شرع کا کچھ ترجمہ بعض بزرگوں نے کیا کیا، ظاہر کر دیا تمہارے لیے رستے کو۔ بعض نے کہا کہ راہ نکالی، مقرر کیا، بعض نے کہا کہ اس رستے کو ظاہر کر دیا۔ تو دونوں معنی جو ہیں وہ شرع یشرع کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بعد میں آپ جانتے ہیں کہ پھر یہ ایک اصطلاحی معنی بنتا چلا گیا۔ تو شرع یشرع کا مطلب کیا بنا؟ دین میں کوئی راہ نکالنا۔ تو اب دین میں راہ نکالنے کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ تو پھر یہ تصور بنا کہ حکم شرعی کون دے گا؟ وہ شرع ہے۔
تو حکم شرعی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے. شارع کون ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر اس میں شریک کر لیا جائے گا تو یہ شرک ہو جائے گا. ہم انشاءاللہ اگلی نشستوں میں یہ آیت بھی پڑھیں گے کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. یہی ترکیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں بھی اختیار کی. تو بہرحال خلاصہ کیا ہے کہ شرع لکم من الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا یا وہی رستہ دین میں مقرر کیا. کون سا؟ ما وصى بہ نوحا، جس کی وصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی نوح علیہ السلام کو. اس کے بعد آپ دیکھیے اسلوب بدل گیا. والذی اوحینا الیک، اور وہ کہ جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف. اب اس میں اگر آپ ذرا دقت نظر سے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وصینا کا لفظ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب کیا گیا تو اوحینا کا لفظ آ گیا. یہ ایک فرق ہے. دوسرا فرق آپ یہ دیکھیں کہ شرع لکم من الدین ما، اور اسی طرح جب ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو وہاں بھی ما ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوا تو ما نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ الذی، اگرچہ سب اس میں موصول ہیں. شرع لکم من الدین ما وصى بہ نوحا. اسی طریقے پر آپ دیکھیے کہ اس میں التفات ہے. وہ التفات کیا ہے کہ بھئی شرع لکم من الدین غائب کا صیغہ ہے. اس کے بعد فرمایا ما وصى بہ نوحا، اس کے بعد اچانک کیا ہوا؟ التفات ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں اور جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، اور پھر غائب میں چلے گئے. پھر اس کے بعد غائب میں نہیں گئے، اس میں حضور ہی رہا. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. تو یہ تین دقائق ہیں اس میں کہ جس میں جب امام رازی علیہ الرحمہ نے گفتگو نہیں کی اور بتایا کہ کرنی چاہیے، لیکن عموماً ابھی تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس میں کسی نے گفتگو کی ہو. لیکن اس میں یجب کہتے ہیں یہ مضائق ہیں، یعنی اس کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلا وجہ تو نہیں ایسے کرتا کہ ایک جگہ ما آ گیا، ایک جگہ وصینا آ گیا، ایک جگہ الذی آ گیا، پھر اس کے بعد اوحینا آ گیا، پھر وصینا آ گیا. تو یہ مضائق ہیں یجب کشفھا، ان کو کھولنا ضروری ہے. لیکن کہتے ہیں والقوم ما داروا حولها، لیکن جو قوم ہے یعنی مفسرین انہوں نے اس پر گفتگو ہی نہیں کی، تو آگے انہوں نے بھی گفتگو نہیں کی. یعنی آپ دیکھیے کہ اس میں گویا امام رازی علیہ الرحمہ کئی دفعہ اکسا رہے ہیں آنے والے مفسرین کو کہ بھئی میں سب چیزیں تو نہیں کھولوں گا، کچھ چیزیں تم لوگوں کے لیے بھی چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ مضائق ہیں، ان پر گفتگو کرو، اس کو حل کرنے کی کوشش کرو. اچھا، جب لوگوں نے حل کرنے کی کوشش کی تو اس میں پھر مفسرین کے دو گروہ بن گئے. مفسرین کا ایک گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ محض تفنن عبارات ہے. یعنی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو مترادفات کا استعمال اچھا نہیں ہوتا نا. گفتگو ہم کہتے ہیں فلاں صاحب آئے، زید آیا اور بکر صاحب تشریف لائے اور فلاں کی آمد ہوئی اور فلاں کی حاضری ہوئی اور فلاں کا حضور ہوا. اب سب ہم الگ الگ لفظ بولیں گے، مگر ایک ہی فلاں آیا فلاں آیا فلاں آیا، تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ عبارت میں ایک بوریت سی پیدا ہو جاتی ہے. تو لہذا تفنن یہ ہے کہ آپ مترادفات لے کر آئیں، الفاظ بدلتے ہیں، اور اس میں مقصود کوئی معنی کا اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ سامعین کے کلام، سامعین کی سماعت پر کلام بھاری نہ ہو، محض یہ بات پیش نظر ہوتی ہے. تو تفنن عبارت میں جو بات پیش نظر ہے وہ کیا ہے کہ کلام بھاری نہ ہو. یہ ایک رائے ہے. کچھ لوگ ایسے کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ یہ تفنن ہے، اور قرآن مجید میں آپ بہت سے مقامات پر دیکھیں گے کہ بعض مفسرین کی اتجاہ آپ کو یہ نظر آئے گی تفنن کی، اور بعض کہیں گے کہ تفنن ہوگا. لیکن انسانی کلام میں تفنن شاید صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بوریت نہ ہو، لیکن اللہ کے کلام میں ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں محض تفنن نہیں ہوگا. اور یہی بات قوی لگتی ہے، یہی امام رازی علیہ الرحمہ کا مسلک ہے، اور اسی کی طرف پھر بعد میں بڑے بڑے مفسرین نے توجہ دی. تو بہرحال خلاصہ کیا ہے، میں بعض آراء ذکر کر دیتا ہوں، بلکہ ایک ہی رائے ذکر کروں گا جو مجھے زیادہ پسند آئی، اور باقی آپ انشاءاللہ کوشش کریں اور جا کے دیکھیں کہ کیا کیا. اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غور کرنا چاہیے. اللہ نے کہا ہے غور کرو، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی غور کرنے کا فائدہ کیا ہے تو اس سے عمل میں کیا فائدہ ہوگا. کچھ چیزیں جاننے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہیں. یعنی کسی کے اندر اگر علمی پیاس ہے تو اس کو چاہیے اپنی علمی پیاس بجھائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام میں تدبر کی دعوت دی، کیونکہ ہمارے ہاں ایک منہج سا ایسا پیدا ہو گیا کہ بھئی صرف اس بات پر غور کرو جس کا کوئی عملی فائدہ ہے. جس کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہے
جس کا عمل سے تعلق نہیں ہے اس پر غور کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ منہج فی نفسی، ویسے اس میں صداقت بھی ہے، واقعی عمل مقصود ہے، لیکن کچھ چیزیں علماء کہتے ہیں عمل کے لیے مقصود نہیں ہوتی، محض جاننا بھی بسا اوقات مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جتنا آپ غور کریں گے، دماغ کھپائیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، یقیناً ثواب ملے گا۔ تو اب کیا ہے جو بعض بزرگوں نے کہا، دیکھیے اب یہ باتیں تھوڑی سی بھاری ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گی۔ شرع لکم من الدین ما، اب یہ ما جو ہے نا، جو، اسی طرح الذی بھی کیا ہے، جو، اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خود مکمل نہیں ہوتے، ان کو ایک اور صلہ چاہیے ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا آیا وہ شخص جو، اور چپ ہو کر بیٹھ جائیں، تو سامنے والا پوچھے گا کہ بھی جو کون، جو وضاحت کرو نا، تو آپ کہیں گے فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ اسماء موصولہ ہے۔ لیکن اگر سوال یہ کیا جائے کہ اسماء موصولہ الذی بھی ہے، من بھی ہے، ما بھی ہے، ای بھی ہے، الذی میں وہ ساری اس کی بہنیں بھی شامل ہیں، اخوات، الذی، اللتی وغیرہ وغیرہ، تو اس میں اصل کون سی ہے؟ یعنی اسم موصول میں کون سا اسم موصول، یعنی اسماء موصولہ میں کون سا اسم موصول اصل کا درجہ رکھتا ہے؟ تو علماء نحو کہتے ہیں وہ الذی ہے، یعنی اصلاً اسم موصول کون ہے؟ الذی۔ باقی ما، من وغیرہ وغیرہ یہ اصلاً اسم موصول نہیں ہے، بلکہ ما جو ہے نا وہ اصلاً شمار ہوتا ہے اہل نحو کے ہاں جس کو کہتے ہیں ما نکرہ، اس کو صفت چاہیے ہوتی ہے، یعنی ما کے بعد اصلاً صفت آتی ہے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اس ما کو موصولہ کہہ دیتے ہیں اور بعد میں آنے والی صفت کو صلہ کہہ دیتے ہیں۔ اصلاً الذی ہی اسم موصول ہے۔ تو کیا ہے، یعنی اصل کیا ہے؟ الذی ہے۔ تو اصل رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی باقی رسالتیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ رسالتیں اللہ نے بھیجی انبیاء علیہ، لیکن مقصود کون تھا ان دی اینڈ؟ یہ تمام رسالتیں کلمینیٹ کس پر ہو رہی تھی جا کر؟ کون اس کائنات کا حقیقی مقصود تھا؟ یہ آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت و رسالت شروع کیا گیا، ان دی اینڈ کس کی آمد کی سب خبر دیتے رہے کہ بھئی فلاں آئے گا، فلاں آئے گا، اس کے لیے اپنے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تمام رسالتوں میں جو اصل ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ والذی اوحینا الیک، تو سب کا مقصود یہی تھا۔ تو یہ بہت بہترین بات ہے، اور یقیناً یہ فائدہ محض لفظ سے اخذ ہو رہا ہے، اس کے لیے باہر سے کوئی تصورات نہیں لانے پڑے، ما اور وصینا۔ پھر آپ دیکھیے کہ وصا یوصی کا جو لفظ ہے توصیہ، باقی انبیاء کے لیے توصیہ آیا، اس میں ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا کہ وصیت کے اندر ماضی میں ہونے والے کچھ احکامات جن پر عمل ہو چکا اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو وصیتیں کی گئیں، انہوں نے عمل کر لیا اس پر اور وقت ختم ہو گیا۔ اور اوحینا میں اشارہ ہے کہ وہ وحی جس پر اب عمل ہوگا۔ بات واضح ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، وصیت ان کو بھی کی، ان کو بھی کی، ان کو، اور جو اب وحی آپ کی طرف ہو رہی، تو والذی اوحینا الیک۔ لیکن بہرحال جو مجھے سب سے خوبصورت بات اس میں لگی وہ امام برہان الدین البقائی علیہ الرحمہ کی نظم الدرر، ایک تفسیر ہے بہت کام کی، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اس قرآن کے معجزہ ہونے کی طرف۔ اور وہ کیسے اشارہ ہے کہ دیکھیے کہ ایک حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبی الا واعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر او آمن به او علیہ البشر وانما كان الذي اوتیته وحیا وانما كان الذي اوتیته وحیا اوحاه الله الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اللہ نے ان کو کوئی معجزات دیے ہیں جن پر بشر ایمان لایا کرتے تھے، لیکن مجھے جو شے دی گئی ہے وہ وہی ہے۔ مجھے جو شے دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہی تو پہلے لوگوں کو بھی دی گئی تھی، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا، جو شے مجھے حاصل ہوئی ہے وہ وہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ کیا ہے
کہ قرآن مجید چونکہ معجز کلام ہے، اور حامیم عین سین قاف جو بھی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کے اندر اعجاز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو یہاں بھی اشارہ کیا ہے کہ آپ کو جو وصیت کی جا رہی ہے وہ وحی تو ہے، لیکن وحی ہونے کے ساتھ معجز بھی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ اور ہوتی تھی، اور معجزہ اور ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی دی گئی ہے وہ فی نفسہ فی ذاتہ معجزہ بھی ہے، تو والذی اوحینا الیک، اور وہ وحی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کر دی۔ اس میں ایک اشارہ اور بھی ہے، اور وہ بھی علماء نے بیان کیا کہ اس میں اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی طرف بھی ہے۔ اچھا، ایک بات تو خیر رہ ہی گئی، وہ یہی کہ 5 انبیاء ہی کا ذکر کیوں کیا؟ یعنی شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، اشارہ کیسے ہوا؟ نوح ہے پہلے رسول، حضرت آدم نبی تھے لیکن پہلے رسول جو دنیا میں آئے وہ کون ہے؟ وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہے، اور پہلے اول رسول کا ذکر کیا اور پھر آخری رسول کا ذکر کیا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر بیچ میں ان 3 انبیاء کا ذکر کر دیا کہ جن کی طرف مخاطبین نسبت رکھتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، انہی کی طرف، یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین عرب ہوں، سب انہی کی طرف نسبت رکھتے ہیں۔ تو ان کے ذکر کرنے کی وجہ تخصیص نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ذکر کبھی تخصیص کے لیے ہوتا ہے، یعنی میں اگر آپ سے کہوں میرے پاس زید آیا، تو آپ کہیں گے زید کا ذکر تم نے کیا اس لیے کہ زید کے سوا کوئی نہیں آیا، تو یہ کیا ہوگی؟ تخصیص ہوگی۔ لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں، زید کے ساتھ بکر بھی آیا، عمر بھی آیا، اور بھی لوگ آئے، لیکن زید کا ذکر میں نے اس کی کسی خصوصیت کی وجہ سے، تخصیص کی وجہ سے نہیں، خصوصیت، صفت کی وجہ سے کیا ہے، تو یہاں جو 5 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے ان میں تخصیص نہیں ہے بلکہ خصوصیت ہے۔ بات واضح؟ تو تخصیص اور خصوصیت کا فرق امید ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ خصوصیت ان میں کیا ہے؟ وہ جو میں نے عرض کر دی، اور انہی کو اولو العزم من الرسل بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہوں پر ہے، یہاں اس ترتیب کے ساتھ، اور دوسری جگہ ترتیب بدل دی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَعِيسَىٰ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ تو یہ 5 انبیاء علیہم السلام ہیں کہ جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، اور ان کے ذکر میں تخصیص نہیں ہے کہ اقامت دین کا حکم محض انہی کو تھا، اقامت دین کا حکم تمام انبیاء علیہم السلام کو تھا، ان کے ذکر کی تخصیص کچھ خصوصیات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا انشاءاللہ؟ تو یہاں تک امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان التفات کی وجہ سے کیسے بڑھ گئی۔ یعنی پہلے صیغہ غائب کا تھا نا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ نے تمہارے لیے دین میں وہی رستہ مقرر کیا کہ جس کی وصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح کو کی تھی، جس کی تھی، 3rd پرسن صیغہ جو ہے، لیکن پھر کیا فرمایا؟ والذی اوحینا الیک۔ تو 7 علماء نے کہا کہ اس میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کی طرف بھی اشارہ، اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی تکلف نہیں ہے کہ آپ غور کرتے چلے جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ معاملہ خاص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب جیسے ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول جو ہیں وہ سید ولدی آدم ہے، آدم کے بیٹوں کے سردار ہیں، اور اللہ نے کوئی مخلوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شرف میں، مرتبے میں، کمال میں، رفعت میں، بلندی میں نہیں پیدا کی۔ تو شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جو ہم نے وصیت کی تھی موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہم السلام، اور ان 3 انبیاء کی وجہ تخصیص بھی بیان کر دی گئی۔ اچھا، وہ وصیت کیا تھی؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سب کو یہی بات کہی، تمہیں بھی وہی دین دیا جو انہیں دیا تھا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ شرع لکم من الدین ما وصی میں جب کہا کہ تمام انبیاء کو یہی بات بتائی گئی تھی، تو اس میں تقریباً علماء کا اجماع ہے، مفسرین کا۔ ہو سکتا ہے اگلی نشست میں یا اسی نشست کے آخر میں ذکر کر دوں کہ کس نے اس سے اختلاف کیا۔ اجماع ہے کہ یہاں مراد دین کے اصول ہیں، وہ چیزیں
کہ جو کسی دین میں بدل نہیں سکتی، جن میں نسخ واقع نہیں ہو سکتا، شریعتوں کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ کس شے کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ اصول دین کی طرف۔ اصول دین کیا ہوتے ہیں؟ جن میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر نماز فرض نہ کرتے، ممکن تھا، یعنی ہو سکتا ہے اگر نماز فرض نہیں بھی ہوگی تو دین میں کوئی فرق، 50 تھیں تو 5 رہ گئیں، تو 5 کی بجائے اگر 1 رہ جائے بالفرض، اب تو نہیں سکتی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو دین میں کوئی فرق واقع نہ ہوتا۔ لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ بھئی دین نے آ کر یہ دعوت دی ہے کہ خدا کو نہ مانو، بات واضح ہے، تو پھر دین کا تصور ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ دین کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا کی طرف سے وحی لے کر آتا ہے، تو جب خدا کی طرف سے وحی لے کر آتا ہے وہ آ کر یہ کہے گا کہ خدا موجود نہیں ہے، تو یہ تو سیلف کنٹراڈکٹری بات ہو گئی نا۔ خدا کیسے موجود نہیں ہے؟ رسول ہونے کا مطلب خدا کی طرف سے مبلغ ہونا ہے۔ تو ایمان باللہ ہو، ایمان بالرسول ہو، یا ایمان بالآخرہ ہو، آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے آخرت بھی نہ ہوتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر خبر دے دی جائے کہ آخرت ہے، تو اللہ نے خبر دے دی ہے نا، اب اس میں نسخ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نسخ کس میں ہوگا؟ حکم میں ہوتا ہے کہ خبر میں ہوتا ہے؟ حکم میں ہوتا ہے، خبر میں تو نسخ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہے کہ قیامت آئے گی اور کل بتائے کہ پروگرام کینسل، اب قیامت نہیں آئے گی، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جہل سے، جھوٹ سے منزہ ہے۔ ہاں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے کہ 50 نمازیں فرض ہیں، اور تھوڑی دیر بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں کہ 50 نہیں فرض بلکہ 5 فرض، یہ ممکن ہے۔ احکام شرعیہ میں نسخ ہوتا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ یہاں جس دین کی بات ہو رہی ہے وہ اصول دین ہیں، وہ احکام شرعیہ فرعیہ کے جو شریعتوں کے اختلاف سے بدل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری شریعت میں بھی آپ دیکھیں کہ فروعات میں اختلاف ائمہ کے درمیان ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی بڑا حسن ہے۔ وہ عبد الوہاب الشعرانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے بہت خوبصورت، اس میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ جو اختلاف ہے نا، یہ مانند اختلاف شرائع سابقہ کے ہیں۔ جیسے پرانی شریعت انبیاء علیہ السلام کی شرائع میں اختلاف ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے گویا علماء امت کو اگرچہ نبوت کا درجہ تو نہیں دیا، لیکن تشبیہ دے دی نا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یا اس طریقے پر کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو ان کے اجتہادات میں بھی اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ تو ان کے اجتہادات میں اختلاف ہونے کی وجہ سے اگرچہ شریعت ایک رہتی ہے، لیکن اس میں ایک اس طرح کا حسن سا پیدا ہو جاتا ہے کہ گویا ایک سے زیادہ شریعت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ مذہب حنفی ہے، یہ مذہب شافعی ہے، مذہب مالکی، شریعت ایک ہی ہے، لیکن بہرحال حسن ہے، اختلاف ہے، تنوع ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کیا ہے کہ یہاں جس دین کی بات ہو رہی ہے وہ اصول دین ہیں، اصول شرائع ہیں، جن میں نسخ واقع نہیں ہو سکتا، جو تمام انبیاء علیہ السلام میں مشترک تھے، جو دین کی بنیاد ہیں۔ اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، اخلاقیات ہیں، دنیا سے دوری پیدا کرنا، آخرت کی ترغیب پیدا کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام میں مشترک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کو ہم نے پھر کیا کہا؟ اقامت دین، ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم رکھنا۔ تو دیکھیے جو اقیم الدین ہے، اس کی نحوی ترکیب ویسے بہت خوبصورت لفظ ہے، اس کو حالت رفع میں بھی اس جملے کو مان سکتے ہیں، حالت نصب میں بھی مان سکتے ہیں، حالت جر میں بھی مان سکتے ہیں، جملہ مستأنفہ بھی مان سکتے ہیں، سب مان سکتے ہیں اس کو۔ یعنی یہ ان اقیم الدین، ان جو ہے وہ یا مفسرہ ہوگا یا مصدریہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں تراکیب میں اختلاف واقع ہو جائے گا، لیکن حسن یہ ہے کہ ان تمام تراکیب میں اختلاف واقع ہونے کے باوجود معنی وہی رہتا ہے۔ گویا پوچھنے والے نے پوچھا یا اللہ نے بتایا کہ بھئی یہ سب کو جو مشترکہ بات بتائی گئی تھی وہ کیا تھی؟ شرع لکم من الدین، وہی راستہ مقرر کیا نا، وہ کیا ہے؟ ماں آپ نے کہا تو ماں کہہ کر کہا اس کی وصیت کی تھی، والذی کہہ کر کہا اس کی وحی کی تھی، تو پوچھا گیا وہ ہے کیا؟ تو کہا ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم رکھو یا قائم کرو۔ قائم رکھو اور قائم کرو کی جو بحث ہے انشاءاللہ یہ بھی عرض کروں گا کہ ابھی تک جتنے بھی تراجم ہوئے مستند علماء نے کیے، ان سب نے قائم رکھو کیوں ترجمہ کیا ہے، اور شاید یہ بات مجھے اور جگہوں پر اس طرح نظر نہیں آئی کہ ترجمہ اس کا اقیم الدین کرو بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیوں سب نے قائم رکھو کیا؟ تو اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت میں اگر وقت ملا تو عرض کروں گا، وگرنہ اگلی نشست میں۔ تو کیا فرمایا کہ ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم رکھو۔
وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي، اور دین میں تفرقہ نہ کرنا۔ یہاں علماء نے کہا کہ دیکھو کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ کرنا، لا تتفرقوا فی اسی کی ضد ہے۔ یعنی دین کو قائم رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ لا تتفرقوا فی۔ تو اب دین کو قائم رکھو اور تفرقہ نہ کرنا، مراد کیا ہوئی اس سے؟ جب اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اصول دین تمام انبیاء علیہم السلام میں مشترک ہیں اور ٹھیک حالت میں دیے گئے تھے۔ تمام انبیاء کو کیا کہا گیا کہ یہ تمہیں دے دیا گیا، اس کو قائم رکھنا۔ تو قائم رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس دین کو اپنی اصلی حالت میں باقی رکھنا ہے، اس میں کسی قسم کا تغیر نہ ہو، اس میں کسی قسم کی تحریف نہ ہو، اس کو جو ہے وہ تاویل جاہلین اور وہ انتحال المبتلین وغیرہ سے بچا کے رکھنا، صحیح حالت میں آگے پہنچا دینا۔ انبیاء علیہم السلام کی یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی۔ اقیم الدین میں انہیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس کی کوشش کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام نے اقامت دین کا فریضہ انجام دیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیم نے نہیں کیا، ان کو کوئی لوگ نہیں ملے، یا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا، سب نے اقامت دین کا فریضہ انجام دے دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو وصیت کیا کی تھی؟ جیسے ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، تو آپ پر نماز فرض ہے کہ اس کی کوشش فرض ہے؟ نماز پڑھنا فرض ہے، بس کوشش فرض نہیں ہے، پڑھنی ہے۔ اگر آپ کوشش نہیں کر سکتے تو فرض ہی نہیں۔ نماز ہر صورت میں آپ نے پڑھنی ہے۔ اقیم الدین کا مطلب کہ ہر صورت میں یہ کام کرنا ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام نے یہ کام کیا۔ کیا انہوں نے صحیح حالت میں دین آگے نہیں پہنچایا؟ کیا اپنے ماننے والوں کو دین بالکل ایک نتھری اور ستھری اور صاف، ہر قسم کی علائشوں سے پاک، بالکل اسی حالت میں جس حالت میں اللہ کی طرف سے اترا تھا، کیا اسی حالت میں آگے نہیں دے دیا؟ بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو اقامت دین کا مطلب کیا ہوا کہ انبیاء علیہم السلام نے اس دین کو جو اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا صحیح حالت میں عمل کر کے بھی دکھایا۔ وہ انشاءاللہ آگے مبحث آئے گا کہ عمل اس میں کیسے داخل ہوتا ہے، اصالتاً داخل ہوتا ہے یا تبعاً داخل ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں فرق کیا واقع ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ اقامت دین کی ذمہ داری میں کہ انبیاء علیہم السلام میں کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ کسی کو لوگ نہ ملے ہوں تو اس نے نہ کیا ہو؟ نہیں، کوئی کوتاہی، کیونکہ سب کو حکم دیا گیا اقامت دین کرنا ہی کرنا ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام نے یہ کام کیا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تبلیغ نہیں کر پا رہا، نہیں، کرنی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہاں وہی اسلوب ہے کہ لازماً تم نے اقامت دین کرنا ہے، یہ وصیت ہے، یہ وحی ہے، اور اگر یہ کام نہیں کیا جائے گا تو کار رسالت میں کوتاہی واقع ہو جائے گی۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنا فریضہ ہی انجام نہیں دیا، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں نے صحیح نہیں کیا، کیونکہ پچھلے زمانے میں ایسا لٹریچر بھی وجود میں ہے جس میں انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ سب ایک طریقے پر نہیں کر سکے۔ کچھ کیوں نہیں کر سکے؟ فلاں وجوہات ہو گئیں، کسی کو آوان نہیں ملے، کسی کو انصار نہیں ملے، کیونکہ اقامت دین کا ایک خاص تصور ذہن میں پال لیا گیا، وہ تمام انبیاء نے نہیں کیا۔ تو اب کہنا کیا پڑا کہ اقامت دین کی کوشش کرو، اقامت دین کو قائم کرو کا تصور یہاں کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ جو دین دیا گیا تھا، رکھو کا تصور، یعنی رکھو ترجمہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ دین انبیاء علیہم السلام کو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے نا، وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے نا۔ تو انبیاء کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو قائم رکھنا ہے اسی حالت میں۔ انبیاء علیہم السلام اپنے پیروکاروں کو کیا کہیں گے؟ اس دین کو اسی حالت میں قائم رکھنا ہے۔ ہماری پوری امت کی تاریخ اقامت دین کی تاریخ ہے، یعنی امت ہمارے سامنے قرآن ابھی اصلی حالت میں ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنی اصلی حالت میں ہے کہ نہیں، یہ امت نے فریضہ اقامت دین انجام دیا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم یہاں بیٹھ کر قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، اصلی حالت میں ہے، دین بالکل صحیح طریقے پر پہنچ گیا۔ ان فتنوں کے دور میں، گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھی اگر آپ چاہیں کہ دین کو اصلی حالت میں دیکھ لیں تو کس بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں؟ اقامت دین کی وجہ سے۔ امت نے یہ فریضہ انجام دیا ہے، تبھی تو ہمارے سامنے دین موجود ہے۔ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الرد علی الجہمیہ کے خطبے میں نقل کی، اور محدثین کے ہاں اختلاف ہے اس میں کہ یہ ضعیف ہے کہ صحیح ہے، کثرت سے اختلاف ہے، لیکن علماء نے کہا کہ معنی درست ہے۔ آپ سب نے حدیث سنی ہوگی کہ یحملو کیا ہے حدیث؟ یحملو
یحمل هذا العلم من کل خلف عدولہ، اس علم کو، اس دین کو اٹھائیں گے آنے والوں میں عادل، یعنی وہ علماء جو عادل ہوں گے. کیا کریں گے وہ؟ ینفون عنہ تحریف الجاہلین وانتحال المبطلین، اور فرمایا وتأویل الجاہلین، کیا ہے بغیر تعویل کا لفظ ہے. تو فرمایا کہ اس امت میں ایسے علماء پیدا ہوتے رہیں گے، ایسے عادل حضرات پیدا ہوتے رہیں گے جو دین پر وارد ہونے والے اشکالات، باطل تعویلات، انحرافات، تحریفات، باطل دعووں کی نفی کرتے رہیں گے. اور ہر صدی میں اللہ تعالیٰ مجددین کو پیدا فرماتا رہے گا اور وہ دین کی تجدید کرتے رہیں گے. دین اپنی اصلی حالت میں آگے پہنچے گا. اگر اقامت دین امت نہ کرے تو نئے نبی کی حاجت پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اقامت دین نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دین اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہا، اس کے اندر تحریف اور تغیر ہو چکا. تو جب دین میں تحریف ہو جاتی ہے، اپنی اصلی حالت میں کوئی اسے پا نہ سکے، تو اب کس کی ضرورت پیدا ہوتی ہے؟ نیا نبی آئے گا، وہ بتائے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، لہٰذا کامل انتظام ہو گیا اللہ کی طرف سے. لیکن اس کا عالم اسباب میں ظہور انسانوں کے ذریعے ہی ہوا کہ یہ دین صحیح حالت میں ہم تک منتقل ہو گیا. یہ اس آیت کا اولین مفہوم ہے، یعنی بنیادی مفہوم اس آیت کا یہ. اس کے کچھ توابع بھی ہیں، کچھ لوازم بھی ہیں، وہ بھی ہم ہو سکتا ہے بعد میں دیکھ لیں. لیکن بنیادی مفہوم کیا ہوگا کہ دین میں تفرقہ نہیں کرنا. تفرقے کے نتیجے میں تحریف ہوتی ہے، تفرقے کے نتیجے میں قطعیات کو ظنیات بنایا جاتا ہے، دین میں ان امور کو داخل کیا جاتا ہے جو دین نہیں ہے. دین میں جو مراتب کا نظام ہے، مراتب سے کیا مراد ہے؟ مراتب کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کچھ چیزیں اصول دین میں ہیں، کچھ چیزیں فروع دین میں ہیں. اصول دین میں جو چیزیں ہیں وہ قطعی ہیں، فروع دین میں کچھ قطعی ہیں یعنی یقینی ہیں، ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا، کچھ ظنی ہے. اب اس میں تحریف کیسے ہوگی، اس میں تفرقہ کیا ہوگا؟ باطل فرقے کی بنیاد ہی اس وقت پڑتی ہے جب وہ کسی قطعی امر کو ظنی قرار دے یا ظنی امر کو قطعی قرار دے. یعنی مثال کے طور پہ امامت، خلافت، ہمارے دین میں اصول دین کا مبحث نہیں ہے. یعنی اصول دین کا مبحث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت خاص اس مقصد کے لیے اولین طور پہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اصول دین میں شامل نہیں ہے. اچھا، کس نے اسے اصول دین میں شامل کیا؟ ایک باطل گروہ نے. تو پھر علماء نے عقائد کی کتابوں میں اس مبحث کو داخل کر دیا، مبحث امامت، مبحث خلافت، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اصول دین نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نہیں کہ یہ عقیدہ ہے، بلکہ اس بات کی وضاحت کے لیے کہ یہ سیاست شرعیہ ہے، یہ فرعی مسائل میں سے ہے، اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی تصور میں آ سکتا ہے کہ کوئی نبی آئے اور کہے کہ میں امامت اور خلافت کا مبحث نہیں بیان کروں گا، تم اپنے اوپر چھوڑ دے. ممکن ہے. اگر کوئی یہ تصور کر لے تو کیا نقض نبوت ہو جائے گی؟ کیا نبوت کے تصور کی نفی ہو جائے گی؟ یا خدا کے خالق اور مالک ہونے کی نفی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو مبحث امامت و خلافت چونکہ اصول دین کا مبحث نہیں ہے، لیکن اگر اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ انبیاء کی آمد کا بنیادی مقصد یہ ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اسی ظنی شے کو ہم نے قطعی بنا دیا. جو کام کس نے کیا تھا؟ یعنی جو کام اصلاً ایک گروہ نے کیا اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ مبحث اصول دین میں ہے اور اللہ کی طرف سے امام بھی جیسے مقرر ہوتے ہیں اور منصوب ہوتے ہیں. تو خیر، اس آیت کا مطلب پھر کیا ہوا؟ جیسے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بتایا کہ اس دین کو تحریف اور تغیر سے بچا کے رکھنا. اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ اس دین کو تحریف اور تغیر سے بچا کے رکھنا. لہٰذا سب سے آپ یہ دیکھیں کہ اقامت دین کا بنیادی کام کون کرے گا؟ جو دین کی علمی حفاظت کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور لوگ نہیں کریں گے، وہ الگ مبحث ہے، لیکن یہ لوگ تو کر ہی رہے ہیں. یعنی جو لوگ دین سے شبہات کی نفی کر رہے ہیں، جو دین کو اپنی حقیقی صورت میں پیش کر رہے ہیں، جو فتنوں کا رد کر رہے ہیں، جو شبہات کا رد کر رہے ہیں، جو جاہلیت کے اندھیروں کو پھاڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جو دین کا صحیح بیان کر رہے ہیں نیت کے خلوص کے ساتھ، تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اقامت دین کا کام کر رہے ہیں. لہذا یہ سمجھنا کہ یہ لوگ نہیں کر رہے اور کوئی اور کر رہا ہے، یہ پھر ایک ایسی بات ہے کہ جس پر بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، اور یہ ایک تصور میں انحراف سا ہے.
تو بہرحال خلاصہ کیا ہوا، ان اقیم الدین. ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام مفسرین نے یہاں ترجمہ کیوں کیا کہ دین کو قائم رکھو، کیونکہ دین اصلی حالت میں دے دیا جاتا ہے. اب ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ تحریف نہیں کرنی، اس کو اپنی اصلی حالت میں برقرار رکھنا. اگر وہ اصلی حالت سے ختم ہو جائے اب اقامت کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کیونکہ پھر دین رہتا ہی نہیں، دنیا میں وجود میں ہی نہیں رہتا. پھر تو نبی آ کر اقامت دین کرے گا، اور انبیاء علیہ السلام آتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، انبیاء کا سلسلہ ہے. دین میں تحریف ہوتی رہی، انبیاء آ کر اقامت دین کر دیتے تھے. اب امت میں اگر یہ کام ہو جائے اور اقامت دین نہ ہو تو اس کے نتیجے میں نئے نبی کی ضرورت ہو سکتی. تو بہرحال ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، اور اس میں تفرقہ نہ کرنا. تو اس سے ایک اور بات کیا معلوم ہوئی کہ تفرقہ اصول میں ہوتا ہے کہ فروع میں. کیونکہ ابھی ہم نے جیسے پیچھے دیکھا تھا کہ جو مشترک بات تمام انبیاء کو دی گئی وہ اصول تھے کہ فروع. وہ جب اصول تھے تو تفرقے کا تعلق کس سے ہوگا؟ اصول سے ہوگا. تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ فرعیات اور ظنیات میں اختلاف تفرقہ ہوگا. وہ تو انبیاء علیہ السلام کی اپنی شریعتوں میں بھی تھا. ہاں لیکن وہ تفرقہ بن سکتا ہے. وہ تفرقہ کیسے بن سکتا ہے؟ ظنیات میں. ظنیات کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی وہ فقہی مسائل کہ جس میں علماء میں اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے. جیسے امام شافعی نے کہا کہ رفع دین کر لو، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ نہیں نہ کرو، وغیرہ وغیرہ. یہ اختلافی مباحث ہے نا. اس شے پر زکوٰۃ ہوتی ہے فلاں کے ہاں، مثلا سونے زیورات پہ جو عورت استعمال کرتی ہو، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ زکوٰۃ ہوگی، بعض ائمہ نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اختلافی مبحث ہے. تو ظنیات ان کو کہتے ہیں. اچھا، ظنیات میں جو اختلاف ہے وہ تفرقہ کب بنتا ہے؟ وہ تفرقہ اسی وقت بنے گا جب کچھ لوگوں میں سے یا لوگوں میں سے کچھ ان ظنیات میں سے کسی ایک ظنی کو قطعی کا درجہ دے دیں گے، تبھی وہ تفرقہ کریں گے. وہ کہیں گے نہیں اس کو ماننا ضروری ہے، اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو تم دین سے انحراف کر رہے ہو. یعنی اگر کوئی حنفی آ کر یہ کہے کہ جو رفع دین کر رہا ہے وہ دین سے انحراف کر رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ تفرقہ ہے. یہ کیا ہے؟ کیا کیا اس نے؟ ایک ظنی شے کو جس میں لال پیلا ہونا اور لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں تھی، اس نے اس کے ساتھ ایک ایسا تعامل برتا، ایسا سلوک کیا جو کسی قطعی امر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. بات واضح؟ تو اس نے گویا اس کو قطعی سمجھ لیا. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ شخص کہ جو ظنیات میں لڑے، یعنی یہاں جو بھی اختلاف ہوگا نا تفسیر میں بالفرض، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ ظنی اور اجتہادی ہوگا. تو اپنی ظنی اور اجتہادی رائے پر ایسا اصرار کر لیا جائے کہ جس کے نتیجے میں دوسروں کو دین ہی سے منحرف سمجھا جائے، یہ بھی تفرقہ ہے. قطعیات میں تفرقہ کیسے ہوتا ہے؟ قطعیات میں تفرقہ ہوتا ہے ان میں کسی ایک قطعی کو ظنی بنا کر، یعنی ایک شے جس کو اللہ نے قطعی قرار دیا ہے. یعنی مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ تمام نوع انسانی کی طرف ہے. یہ قطعی بات ہے نا، دین کی ABCD میں ہے، الف با میں ہے. کوئی شخص آ کے کہے یہ نہیں ظنی ہے. اب اس نے کیا کام کیا ہے؟ اس نے تفرقہ کیا. اسی طریقے پر دین میں تفرقہ کیسے ہوگا کہ بھئی کسی قطعی کو ظنی نہ بنایا جائے، نہ کسی ظنی کو قطعی بنایا جائے. دین میں باہر سے کوئی شے داخل کر کے اسے قطعی کا درجہ قرار دے دیا جائے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تفرقہ ہے. تو یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب میں کچھ جگہ بالکل وائٹ ہیں، کچھ جگہ بلیک ہیں، اور کچھ گرے ایریا ہے. گرے ایریا میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو چیزیں دین میں بالکل واضح ہیں، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. تو بہرحال تو تفرقہ کیا ہوگا کہ ہم کیا کہیں کہ بھئی جو ہماری رائے ہے یا جو ہمارا ظن ہے، جو ہمارا گمان ہے، جس سے آپ کو اختلاف کرنے کا کامل حق ہے، اس سے آپ کو اختلاف کرنے کا حق نہیں ہے. اور حق نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں ڈنڈا لے کے آپ کو مارنا شروع کر دوں گا. مراد کیا ہے؟ اگر تم اختلاف کرو گے تو گویا تم دین میں یا تو بدعت پیدا کر رہے ہو، یا دین کا فہم تمہیں حاصل نہیں ہوا، یا تم نے دین سے انحراف کیا. تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا؟ یہ تفرقہ ہوگا. تو ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ مطلب دین کے قیام کی کوشش کر رہا اور سب یہ کام ہو رہے ہوں، لیکن وہ ان امور کو میں فرق پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے خود تفرقے کا باعث بن رہا ہوں.
تو لہذا دین کا ٹھیٹھ علم حاصل کرنے ہی سے تو اقامت دین ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر جس دین کی طرف بلایا جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ دین کے نام پر کوئی اور تصور ہو، فلسفہ ہو، خیال ہو، جس کو دین کے رنگ میں رنگ لیا گیا ہو۔ تو علم دین اصل ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ ہر وہ فکر، ہر وہ نظریہ، ہر وہ خیال جو علم دین سے استناد نہیں رکھتا، جو علم دین کے ضوابط میں منضبط نہیں ہے، وہ فکر درست نہیں ہے۔ ویسے آپ جانتے ہی ہیں کہ جو جدید دور ہے وہ فکر کا دور ہے۔ ایک بڑے عالم تھے پچھلے زمانے میں، انہوں نے ایک کتاب کے شروع میں مقدمے میں یہ بات بڑی تفصیل کس کے ساتھ لکھی کہ بھئی ہمارے ہاں تو ہمیشہ سے علوم ہوتے تھے، علم دین ہوتا تھا، علم ہے، اصول فقہ ہے، کلام ہے، تصوف ہے اور فقہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ علوم ہے نا جن میں چیزیں منضبط ہیں، کیا کہاں آپ جا سکتے ہیں، کہاں نہیں جا سکتے، چیزوں کو پرکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ لیکن پچھلے زمانے میں ایک چیز وجود میں آئی جس کو آپ مفکر کہتے ہیں، الفکر کہتے ہیں، عرب دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، فکر اسلامی کہتے ہیں، اس میں کوئی ضوابط ہے ہی نہیں۔ مطلب کلام کو سمجھنے کے کیا ضوابط ہیں، علم دین سے استناد رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، ضوابط اور معاییر کیا ہیں، مقاییس کیا ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بات غور و فکر بند کمرے میں بیٹھ کے صحافیانہ انداز میں غور و فکر کرنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بیان کر دو اور اسی کو دین بنا کر پیش کر دیا جائے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہاں اقامت دین کا اولین مطلب یہ ہے جو ابھی عرض کر دیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عمل بھی اس میں شامل ہے، عمل اس میں شامل ہے، یعنی اقامت دین کا مطلب یقیناً اپنے لزومی معنی کے اعتبار سے یہ بھی ہے کہ اس کو عمل میں زندہ رکھا جائے، لیکن یہ لزومی معنی ہوگا، اصلی معنی نہیں ہوگا۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کا درجہ ایک نہیں ہوتا۔ یعنی جب آپ کہیں گے نا کہ اصلی معنی وہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام آتے ہیں سیاست کے لیے اور ایک سیاسی نظم قائم کرنے کے لیے، تو یہ بات لزومی طور پہ تو ثابت ہے لیکن اصالتاً ثابت نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی انبیاء علیہم السلام نماز انہوں نے قائم کی ہے، لیکن نماز قائم کرنے میں وضو بھی ضروری ہے، صف بندی بھی ضروری ہے، تو یہ سب اس کے لزومی تقاضے تو ہیں، لیکن انبیاء علیہم آپ یہ نہیں کہیں گے کہ دین اصلاً گویا وضو کروانے کے لیے آیا۔ ہاں وضو کروانے کے لیے آیا ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کی آمد کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے۔ تو جو عمل کے درجے میں چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، یہ تقاضا ہے دین کا، لیکن یہ دین کا وہ تقاضا ہے کہ جو اس تقاضے کے نتیجے اور لزوم کے درجے یا لزوم کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ وہ فرق کیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ نہ ہو، یعنی کیوں نہ ہو؟ انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، کسی نے نہیں مانا، کسی نے عمل نہیں کیا، لوگ جو ہے وہ نظم اجتماعی قائم نہیں کر سکے، بالفرض کوئی ریاست نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوا، انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری ادا ہو گئی اور حجت بھی قائم ہو گئی لوگوں پہ۔ ہمارے ہاں جو ایک تصور ہے کہ جب تک کوئی نظم نہیں ہوگا لوگوں پہ حجت ہی قائم نہیں ہوتی، تو پھر تو اہل مکہ جو مکہ میں مر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے رہے، حجت تو کسی پہ تمام ہی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو ریاست تو بعد میں بنی۔ نہیں، نبی کا کام تبلیغ ہے، تبلیغ کے نتیجے میں کچھ لوگ مان لیں گے تو مزید تقاضے پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اب یہ کام کرو، اب یہ کام کرو۔ لیکن نبی کی آمد کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ میں نے ٹھیک دین پہنچانا ہے۔ اسی صورت میں ہم آگے پڑھیں گے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَإِنْ نہیں مانتے فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، اسی صورت میں آگے آ جائے گا، إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اقامت دین آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ أَن تُبَلِّغ الدِّينَ الصَّحِيحَ، جو دین صحیح ہے اس کی تبلیغ ٹھیک طریقے پہ کرتے چلیے، کوئی مانے کوئی نہ مانے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ لیکن بہرحال اب چونکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آیت میں اگر یہ مدلول طے نہ ہوا تو پھر یہ مدلول فی نفسی ہی درست نہیں ہے، یعنی یہ کہ خلافت ہونی چاہیے فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو واجب ہے، لیکن اس کے واجب کو اس آیت کے مدلول کے طور پہ بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف دلیل کی غلطی ہے، یعنی مدلول تو درست ہے، یعنی خلافت فی نفسی ہی کیا ہے؟ فرض ہے، نہیں، دلیل کی غلطی نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر صحیح مدلول کے لیے صحیح دلیل اختیار نہ کی جائے تو مدلول اپنے حقیقی درجے پہ نہیں رہتا۔ تو ہمارے یہاں ایک تصور ہے نا کہ
مدلول تو ٹھیک ہے نا، دلیل سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہی پڑتا ہے کہ اس سے پھر طے یہ ہو جائے گا کہ انبیاء کے آنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے، باقی سارے مقصد ثانوی قرار پا جائیں گے، حالانکہ اس آیت کا مقصد یہ نہیں ہے۔ تو اس کا حقیقی مدلول وہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ ہاں، اس کے لزومی مدلولات میں وہ سب کچھ شامل ہے، عمل کیا جائے، حدود کی حفاظت کی جائے، خلافت کا نظام برپا ہو، دین کا بول بالا ہو، نفاذ شریعت ہو، اور انفرادی زندگی میں درست رہنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ بھلے آپ کیسے حلال و حرام میں کیسے تمیز کریں؟ آپ دیکھیں کہ بھئی مطلب کیسے انسان اس باطل دور میں، باطل نظام میں اپنی حفاظت کر سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے نا۔ تو یقیناً اس کو بدلنے کی کوشش کرنا ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق کرے گا، اور اس میں بنیادی کام دین میں وارد ہونے والی تحریفات کو دور کرنا اور دین کو صحیح حالت میں پڑھنا اور پڑھانا، یہ بھی شامل ہے، یہ کام بھی، بلکہ یہ اس کے اولین مدلولات میں شامل ہے۔ تو ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس میں کچھ مباحث اور ہیں، ابھی ہماری یہ آیت مکمل نہیں ہو سکی، انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہ نے چاہا تو تھوڑا تیز چلنے کی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ آیت اہم تھی تو اس حوالے سے اس میں کچھ تاخیر ہو گئی، تو باقی جو مبحث رہ گیا، آیت مکمل نہیں ہوئی، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ اور ابھی اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو عرض پوچھ لیجئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔